مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی فضیلت والی ہے، اس کے آداب بھی اسی درجے کے ہیں، اس کے معاملات بھی اسی درجے کے ہیں۔ یاد رکھیے، مسجد نبوی میں ایسی علول جلول مت چلے جائیے گا، بلکہ مسجد نبوی جب آپ مدینہ شریف حاضر ہوں تو پہلے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اگر نماز کا وقت آ گیا تو جلدی سے جا کے نماز تو پڑھائیں، لیکن روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانے کے لیے یا مسجد نبوی میں خاص طور پہ اہتمام کے لیے جانے کے لیے اہتمام کیجئے، اور اتنا اہتمام کریں کہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، محبت کے جوش میں ایسے بھاگ دوڑ کے نہ پہنچ جائیں۔ اللہ آپ کو سعادت نصیب فرما رہے ہیں، اللہ مجھے بھی، ہم سب کو، آپ کو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ جائیں تو مجھ ناچیز کی طرف سے فیصل حیات یاد رکھیں، میری طرف سے ضرور صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ آپ سے بڑی گزارش ہے، اپنے پاس نوٹ کر لیں تو بہت اچھا، ورنہ میرا یہ پیغام تو آپ کے ساتھ رہے گا ہی۔ تو دیکھو، آپ لوگ وہاں پر جب جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھنا، غسل کر کے جب پہلی مرتبہ جائیں، غسل کر کے خوشبو لگائیں، پھر تحیۃ الوضو پڑھیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، استغفار کی کثرت ہو کہ اللہ کے رسول ایک نادم اور ایک گنہگار، ایک آپ کا مجرم، ایک آپ کی امت کا باغی، جس کے لیے آپ نے اتنی دعائیں کی تھیں، میں آپ کو بھولا ہوا تھا، مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اے اللہ اپنے نبی کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیجئے، اپنے نبی کے دل میں میرے لیے کوئی جیسی بات ڈال دیجئے کہ مجھ پر کوئی خاص توجہ کر دیں، کوئی خاص مہربانی کر دیں۔ ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب دعوت برکاتوں فرماتے ہیں، مدینہ پہنچنے سے پہلے کچھ ہدیے کا انتظام رکھنا۔ کیونکہ میں نے پوچھا کہ اسے جی ہدیے کا کیا مطلب ہے، ہم اللہ کے نبی کو کیسے ہدیہ دیں؟ فرمایا کہ کچھ پڑھ کے ہدیتاً پیش کر دینا۔ پھر اپنا معمول فرمایا کہ ہمارے استاد، ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ 56 برس کی عمر تک جاتے رہے اور 36 حج کیے انہوں نے۔ فرمانے لگے کہ جب بھی جاتا ہوں 1000 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ صورت 1000 مرتبہ پڑھ کے اللہ کے نبی کو ہدیتاً پیش کر دیتا ہوں۔ تو آپ بھی یہاں نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے خوشبو لگا کے، نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کو حضور وہ ہدیہ پیش کریں، اور پیش کرنے کے بعد بڑے خوش و خضوع سے استغفار کرتے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہو یا کچھ بھی ہو، باب السلام سے آپ اندر داخل ہوں۔ اور آج کل جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ باب السلام سے اندر داخل ہونے کے بعد آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد نبوی کی جو زیارتیں ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ کو پہلے پچھلے دروازوں سے اندر داخل ہو کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے، اور اگر موقع ہو تو ریاض الجنہ میں سب سے پہلے چلے جائیں۔ ریاض الجنہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ریاض الجنہ میں داخل ہو کے خوب توبہ کے، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ آپ مرد حضرات ہیں، پردے میں آپ کی خواتین وہ سن رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ خواتین کے لیے جو جگہ ہے وہ پیچھے سے باب النساء ہے، اور ان کو روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کرتے ہیں صبح 8 بجے کے بعد، اور دوپہر ظہر کے بعد، اور رات عشاء کے بعد، یعنی کہ 3 مرتبہ ان کو موقع ملتا ہے، یا بعض مرتبہ 2 مرتبہ ان کو موقع ملتا ہے۔ تو وہاں پر کافی جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے کٹ گئے۔ جب جھگڑوں میں آ جائیں گے، دھکوں میں آ جائیں گے تو سارا خوش و خضوع انسان کا زائل و غارت ہو جاتا ہے۔ جہاں کی دھکا آئے وہاں ہماری ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کو بالکل ایک طرف ہو جائیں، کسی سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہ رکھیں، بس اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے شامت اعمال کی وجہ سے نادم اور اپنی نظروں کو جھکائے رہیں، اور پھر روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائیں،
خوشبو کا اہتمام لازمی کریں. خواتین کے پورشن میں جا کے خوشبو لگائیں، باہر سے خواتین خوشبو لگا کر نہ جائیں. تحیت المسجد پڑھیں. خواتین کے لیے تو آسان ہے، مردوں کے لیے یہ ہے کہ تحیت المسجد پڑھیں گے، صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، صلاۃ الاستغفار پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. اگر تو ریاض الجنہ میں موقع مل گیا تو بہت اچھا، اس کی ترتیب ریاض الجنہ کے پورشن میں سن لیجئے گا، اور اگر نہیں ملا تو تحیت المسجد پڑھ کے سیدھا باب السلام سے آپ اندر داخل ہوں گے، اور استغفار کرتے ہوئے، بالکل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہ یہاں سے صحابہ گزرے ہیں، یہاں سے تابعین گزرے ہیں، یہاں سے یہ جس جگہ میرے قدم لگ رہے ہیں، اس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہ جانے کتنی لاکھوں مرتبے پڑے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی ہو جائے. آہستہ قدم رکھنا، گستاخی نہ ہو جائے. آہستہ قدم رکھنا، گستاخی نہ ہو جائے. یہ فرش نہیں ناداں، یہ عرش کا سینہ ہے. یہ عرش کا سینہ ہے. یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، کبھی ننگے پڑے ہیں، کبھی جوتوں کے ساتھ پڑے ہیں، کبھی گھوڑے سے گزرے ہیں. ان گلیوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھی ہے. لہذا اندر داخل ہونے کے بعد خبردار موبائل نہ نکالنا، خبردار کوئی تصویر نہیں بنانا، خبردار موبائل فون اٹھانا نہیں، خبردار موبائل فون پہ گپ شپ نہیں لگانا، خبردار کوئی تصویری ریکارڈنگ کرے قطعاً نہیں کرنی. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو منع بھی مت کریں، بلا وجہ کسی سے مت الجھیں، اور جائیں اور سیدھا خوش و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں. اپنے ہاتھ نہیں باندھنے. کوشش کریں کہ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ جائیں گے تو وہ مبارک گھڑی ہوگی، جالی مبارک جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی تو جالی مبارک کے سامنے مواجہ شریف آئے گا، جہاں پر لکھا ہوگا، جہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوگا، اور اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کی کیا تاریخ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا. وہاں پر آپ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھنا ہے، یا پھر السلام علینا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھنا ہے، یا صلی اللہ علی النبی الامی یہ پڑھنا ہے، یا کوئی بھی درود شریف پڑھیں. لیکن سب سے افضل وہاں پر جو کہ مروج اور منقول ہے وہ یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ نماز میں درود پڑھیں، السلام علینا وعلی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ چونکہ نماز میں آئے تو یہ فضیلت والا، وہ فضیلت والا، کوئی بھی فضیلت والا ہے وہاں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور پہلی مرحلے میں کم از کم 70 مرتبے پڑھنا ہے. اس کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. طریقہ یہ ہے کہ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم جالی مبارک پر جیسے ہی نظر پڑے تو ان ساری چیزوں کا تصور ہو جو میں نے آپ کو بتایا، کہ یہاں پہ کروڑوں ابدال، کروڑوں غوث، کروڑوں قطب اور کروڑوں فرشتے، ان سب کی توجہ اس طرف، اور خود اللہ رب العزت کی ذات کی توجہ اس طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرف توجہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرف درود پاک بھیج رہے ہیں، صلاۃ و سلام پہ. اللہ رب العزت بھی اس طرف رحمت نازل فرمائے. اللہ کے لیے ہم صلاۃ و سلام استعمال نہیں کریں گے، صلاۃ و سلام انسانوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کا نزول کیے ہوئے ہے، فرشتے بھی دعائے رحمت کر رہے ہیں، اور ہم بھی درود و سلام پیش کر رہے ہیں. تو اس وقت ساری دنیا کا رجوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور اللہ کے نبی اس سارے رجوع کے باوجود میری طرف متوجہ اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. اس کا طریقہ ہے کہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے صلاۃ و سلام آپ نے پیش کرنا ہے، اور شروع ہو جائیں اور پیش کرتے رہیں. تھوڑا دور سے وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ کھینچ کے ہٹا رہے ہوتے ہیں. شرطوں سے تھوڑا سا دور رہیں گے تو آسانی رہے گی، ورنہ اگر وہ پکڑ کے کھینچیں تو خاموشی سے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، اور جیسے وہ کھینچتے ہیں وہیں پہ چلتے چلے جائیں. اور تھوڑا دوبارہ کھسک کے وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوں گے، کھسک کے دوبارہ تھوڑا سا اندر کی طرف ہو جائیں، پھر اندر کی طرف ہو جائیں. اسی کشمکش میں آپ کو درود و سلام پیش کرنا ہوگا. یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کے آپ نے درود و سلام بھیجا، اس چیز سے فوراً آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
کہ درود و سلام کی اشارے کے لیے ایک سوراخ بنا ہوا ہے، وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق کا نام مبارک بھی لکھا ہوا ہے، اس سے آگے سیدنا عمر بن خطاب کا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق یا ابا بکر صدیق یہ پڑھ دیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس سے آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر حضر کا نشان ہے. اس کی تفصیل کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں. مواجہ شریف کا جو سوراخ ہے اس کے بالکل سامنے ایک دیوار ہے، پھر اس سے جڑی ہوئی ایک دوسری دیوار ہے، اور اس کے اندر قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اور یہ جو دیوار ہے اس کے اوپر سبز رنگ کی چادر لگی ہوئی ہے. اگر آپ تھوڑا سا نیچے ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک سبز رنگ کی چادر نظر آئے گی. یہ 4 دیواری 5 دیواری ہے، پھر اس کے اندر 4 دیواری ہے، اور اس کے اندر قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور قبر اطہر اوپر سے کھلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ قبر اطہر کا جو چھوٹا سا کمرہ ہے جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بنایا تھا، اس کے اوپر ایک سفید رنگ کا گنبد ہے جو کہ پیلے رنگ کی طرف مائل ہے، اور اس کے اوپر ایک اور سفید رنگ کا گنبد ہے، اور اس کے اوپر گنبد خضرا جو کہ پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، جس کی تفصیل میں بتاؤں گا. تو یہاں سے مواجہ شریف جالی مبارک سے کوئی اندر کی طرف 7 فٹ کا فاصلہ ہے جو کہ قبر اطہر اور آپ کے درمیان ہے، اور پھر جالی مبارک سے باہر جتنا فاصلہ ہے اس حساب سے آپ صلاۃ والسلام پیش کریں گے. تو یہ ہے صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو باہر قبلہ رخ ہو کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ جی آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے مجھے اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع دیا. اس حاضری کی برکت سے پھر اپنے لیے جتنی دیر دعا کر سکتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ وہاں قبلہ رخ ہو کر پھر صلاۃ والسلام پیش کریں. پھر معذرت صلاۃ والسلام، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد پھر دوبارہ گھوم کر آئیں، جتنی مرتبہ دل چاہے صلاۃ والسلام پیش کرتے رہیں.